معزز سامعین السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے انوار علیگی کا مشہور ناول بچھو، جسے میں آپ سب کے سامنے پیش کر رہی ہوں شیطان کی چیلی کے نام سے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ ابھی وہ انہی خیالات میں غلطاں تھا کہ بڑی آہستگی سے دروازہ کھلا۔ سب سے پہلے ساحل کی نظر ٹرے پر پڑی، پھر ٹرے اٹھانے والی پر پڑی۔ ٹرے میں ناشتہ تھا، لیکن ٹرے اٹھانے والی رشا ملوک نہ تھی، وہ کوئی اور لڑکی تھی۔ جو بھی تھی اچھی پیاری سی تھی۔ اس لڑکی کے پیچھے رشا ملوک تھی، اس کے ہاتھ میں ایک تھالی تھی۔ وہ دونوں ہنستی مسکراتی اندر آئیں۔ اس لڑکی نے بیضوی ٹرے اس کے سامنے رکھی اور پھر پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ تب رشا ملوک آگے بڑھی، وہ ٹرے کے نزدیک ہی بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھالی ٹرے کے برابر رکھ دی اور منموہنے انداز میں مسکرائی۔ ناشتہ فرمائیے، اس نے شیریں لہجے میں کہا۔ ٹرے میں 2 پلیٹوں میں پھل سجے تھے اور درمیان میں دودھ سے بھرا گلاس موجود تھا۔ تھالی میں کیک جیسی کوئی چیز تھی، اسی کے ساتھ ایک چمکتی چھری رکھی تھی۔ تم نے ناشتہ کر لیا؟ ساحل نے ناشتے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ جی، کب کا؟ رشا بولی۔ میرے ساتھ نہیں کرو گی؟ ناشتہ تو نہیں کروں گی، لیکن اس ناشتے کی ابتدا مجھ سے ہوگی۔ اس نے عجیب بات کہی۔ دانا، یہ شگون کی روٹی ہے، اسے کاٹ کر پہلے آپ کو اپنے ہاتھ سے رشا ملوک کو کھلانا ہوگا۔ اس مرتبہ وہ لڑکی بولی جو رشا ملوک کے ساتھ آئی تھی۔ یہ سن کر رشا ملوک نے نظریں جھکا لی، اس کے چہرے پر شرم چھا گئی تھی۔ یہ کون ہے؟ ساحل نے رشا ملوک سے پوچھا۔ یہ مویا ہے، میرے بچپن کی سہیلی، آپ کو پسند آئی؟ رشا ملوک نے اپنی گھنیری پلکیں جھپکائیں۔ ہاں، اچھی ہے۔ ساحل نے اسے تعریفی نظروں سے دیکھا۔ تب رشا ملوک مویا سے مخاطب ہوئی۔ اور مویا، تجھے میرا مور پسند آیا؟ ہاں، بہت، واقعی یہ تو خوابوں کا شہزادہ ہے، کوئی خواب زادہ۔ مویا نے خوش ہو کر کہا۔ ہے نا انوکھا؟ رشا ملوک اس کے منہ سے تعریف سن کر کھیل اٹھی۔ سب سے الگ، سب سے جدا۔ بستی میں ہے کسی کا ایسا مور؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مویا نے زور زور سے گردن ہلائی۔ خدا کے واسطے رشا ملوک، میرے پاؤں زمین پر ہی رہنے دو، مجھے اتنا اونچا نہ اڑاؤ کہ میں زمین پر پاؤں رکھنا بھول جاؤں۔ ساحل نے انکساری سے کہا۔ دانا، زمین تو آپ کے پاؤں سے کب کی نکل چکی ہے، اب تو آپ کے پاؤں چاند پر پڑ رہے ہیں۔ رشا ملوک کی بجائے مویا نے جواب دیا۔ مویا، چل چپ ہو جا، انہیں بھوک لگی ہوگی، ناشتہ کرنے دے۔ وہ راز کھولنے لگی تھی، اسے خاموش کرنا ضروری تھا۔ میں نے دانا کا ہاتھ تو نہیں پکڑا ہوا، یہ چھری اٹھا کر شگون کی روٹی کاٹتے کیوں نہیں؟ مویا نے یاد دلایا، اس کے لہجے میں شوخی تھی۔ اوہ، اچھا۔ ساحل عمر نے شگون کی روٹی کی تھالی اپنے آگے کھسکا لی اور چھری سے کیک کی طرح اس کا ایک چھوٹا سا پیس کاٹا اور اسے اپنے ہاتھ میں اٹھا کر بولا، لو رشا ملوک، اپنا نازک سا منہ کھولو۔ رشا ملوک نے فوراً اپنا منہ کھول دیا اور تھوڑا سا جھک کر شگون کی روٹی کا پیس منہ میں لے لیا اور بڑی شائستگی سے منہ چلانے لگی، پھر بولی، چل مویا۔ مویا فوراً رشا ملوک کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تب رشا ملوک ساحل سے مخاطب ہوئی۔ اسے بھی شگون کی روٹی کھلائیے۔ اسے بھی کھلاؤں؟ ساحل حیران ہوا۔ جی، اسے بھی آپ کھلائیں گے، یہ میری بچپن کی سہیلی ہے آخر۔ اچھا۔ یہ کہہ کر ساحل نے اس روٹی کا ایک ٹکڑا اور کاٹا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ مویا نے فوراً بڑا سا منہ پھاڑ دیا اور پھر وہ رشا ملوک اور ساحل کی خوشگوار زندگی کی دعائیں دیتی مزے سے کھانے لگی۔ اب آپ ناشتہ کیجیے، ہم چلتے ہیں، رشا ملوک کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ اس کے ساتھ ساتھ مویا بھی کھڑی ہو گئی اور پھر وہ دونوں خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ بند دروازے کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ رشا ملوک بھی جواباً اسے شگون کی روٹی کھلائے گی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ تب اس نے تھالی میں رکھی سنہری گول روٹی کا ایک پیس کاٹا اور منہ میں رکھ لیا۔ وہ بناوٹ کے اعتبار سے سادہ کیک جیسی تھی، لیکن اس کا ذائقہ انوکھا تھا۔ اس نے سیر ہو کر ناشتہ کیا۔ پھلوں کی حلاوت اور شیرینی کا کوئی جواب نہ تھا۔ دودھ کی خوشبو اور ذائقہ بالکل جدا تھا۔ اس ناشتے نے اس کے دل کو فرحت بخش دی تھی۔ دوپہر کا کھانا بھی بڑا لذیذ تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد قہوہ دیا گیا تھا۔ اس قہوے کی خوشبو دیر تک اس کے منہ میں بسی رہی۔ جب سورج پہاڑوں کی اوٹ میں چھپ گیا تو رشا ملوک اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اکیلی نہ تھی، اس کے ساتھ بازغر تھا۔ وہ بازغر کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔
اس نے چاہا کہ اس سے پوچھے کہ وہ جھیل سیف الملوک پر اسے تنہا چھوڑ کر کہاں چلا گیا تھا، لیکن وہ باوجود کوشش کے سوال نہ کر پایا۔ بازغر نے اپنی موٹی اور غلافی آنکھوں سے بس ایک بار اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جانے کیا بات تھی کہ اس کے ذہن میں اٹھنے والے سارے سوال بھاپ کی طرح اڑ گئے۔ بابا سائق کی مختاری پر چلنا ہے، بازغر نے اسے اپنی تیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ چلیں۔ ساحل عمر بستر سے فوراً کھڑا ہو گیا۔ یہ لیں، ریشا ملوک نے اس کی طرف ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بابا سائق کی نظر ہے، ریشا ملوک بولی۔ آپ بازغر کے ساتھ چلیں، یہ آپ کو بہت احتیاط سے بابا کی مختاری میں پہنچا دے گا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، میں آپ کو وہیں ملوں گی۔ آئیے ساحل صاحب، بازغر نے اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ ساحل عمر جب دروازے سے باہر نکلا تو اسے سیڑھیوں کے سامنے ایک گاڑی نظر آئی۔ وہ 6-7 سیڑھیاں اتر کر اس کے نزدیک پہنچا۔ یہ ایک بیل گاڑی جیسی چیز تھی، لیکن اس میں بیل کی بجائے سفید گھوڑا جتا ہوا تھا۔ ساحل کو بازغر نے گاڑی پر چڑھنے میں مدد کی، پھر وہ خود گاڑی باندھ کی جگہ بیٹھ گیا اور اس نے اگلے پچھلے دونوں پردے گرا دیے۔ ساحل کسی پردے والی خاتون کی طرح گاڑی میں بند ہو گیا۔ چند لمحوں بعد بازغر نے پردے کے باہر ہی سے پوچھا، چلوں جناب؟ ہاں چلو، گاڑی کے اندر سے جواب آیا۔ تب بازغر نے منہ سے ایک عجیب سی آواز نکالی۔ ساحل کو ایک دم جھٹکا لگا۔ اس نے گاڑی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ گاڑی نے دیکھتے ہی دیکھتے رفتار پکڑ لی۔ یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس گاڑی میں گھوڑا جتا ہوا ہے۔ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی موٹر کار پر بیٹھا ہے۔ گاڑی میں گھوڑا جتا ہوا تھا، لیکن اس کی ٹاپوں کی آواز قطعاً نہیں آ رہی تھی، اور یہ بات بہت حیرت میں ڈالنے والی تھی۔ ساحل نے ذرا سا پردہ ہٹا کر باہر کا جائزہ لیا۔ باہر بالکل اندھیرا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے گاڑی کسی سرنگ میں سے گزر رہی ہو۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی کی رفتار کم ہوئی، ٹاپوں کی آواز بھی آنے لگی، پھر گاڑی دھیمی ہوتے ہوئے ایک دم رک گئی۔ آئیے ساحل صاحب، بازغر کی آواز آئی تو وہ پردہ ہٹا کر گاڑی سے نیچے کود آیا۔ نیچے اتر کر اس نے چاروں طرف دیکھا تو خود کو کسی عمارت کے احاطے میں پایا۔ سامنے ایک بڑی سی گنبد نما عمارت تھی۔ اس میں ایک بڑا سا دروازہ تھا اور ایک چھوٹی سڑک تھی جس کے دونوں طرف ستونوں میں روشنیاں لگی تھیں۔ یہ سڑک اس عمارت تک گئی تھی۔ بازغر اور وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اس گنبد نما عمارت کے بڑے سے گیٹ میں داخل ہو گئے جو کھلا ہوا تھا۔ گیٹ میں داخل ہوتے ہی ساحل کی نظر ریشا ملوک پر پڑی۔ وہ سامنے ہی کھڑی تھی۔ انہیں دیکھ کر وہ آگے بڑھی۔ آپ آ گئے؟ ریشا ملوک قریب آ کر بولی۔ جی، ساحل بولا۔ وہ حیران تھا کہ ریشا اس سے پہلے کس طرح مختاری پہنچ گئی۔ اندر میری ضرورت تو نہیں؟ بازغر ریشا ملوک سے مخاطب تھا۔ نہیں، تم باہر کٹاری میں بیٹھو، ریشا نے جواب دیا۔ اگر تمہاری کوئی ضرورت ہوئی تو تمہیں اشارہ مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، بازغر نے مؤدبانہ انداز میں کہا اور پھر وہ واپس چلا گیا۔ آئیے، ریشا ملوک نے اپنی بڑی بڑی چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ساحل خاموشی سے اس کے ساتھ ہو گیا۔ ریشا ملوک مختلف راہداریوں سے گزرتی ہوئی بالآخر ایک دروازے پر ٹھہر گئی۔ دروازے پر لوہے کا ایک موٹا کڑا لگا ہوا تھا۔ اس نے 4 مرتبہ اس کڑے کو دروازے پر مارا اور پھر ساحل عمر کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے دروازے کے دونوں پٹ ایک ساتھ کھولے۔ دروازہ کھولنے والا نظر نہ آیا، شاید دروازہ کھولنے والے کیواڑوں کے پیچھے چلے گئے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے بابا سائق نظر آئے۔ وہ ایک اونچی کرسی پر بیٹھے تھے۔ یہ ایک مرصع کرسی تھی، اس پر قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ یہ کرسی 2 فٹ اونچے چبوترے پر رکھی ہوئی تھی۔ چبوترے پر ایک بہت خوبصورت قالین بچھا ہوا تھا اور اس چبوترے پر کرسی کے ساتھ لگا تہکال بیٹھا ہوا تھا۔ بابا سائق کا ایک ہاتھ اس کے سر پر تھا اور وہ بار بار اپنی زبان باہر نکال کر اپنے منہ پر پھیر رہا تھا۔ بابا سائق کی پشت پر ایک بڑا آتش دان تھا جس میں آگ روشن تھی۔ بابا سائق ان دونوں کو آتا دیکھ کر مسکرائے۔ ریشا ملوک کرسی کے ایک طرف بابا سائق کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بابا سائق نے اپنا دوسرا ہاتھ ریشا ملوک کے سر پر رکھ دیا۔ اب ساحل عمر آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں مخملی ڈبہ تھا۔ وہ ڈبہ اس نے چبوترے کے قریب ہو کر بابا سائق کی طرف بڑھایا۔ ساحل، اس ڈبے کو کھول، بابا سائق نے بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ یہ ایک ایسا ڈبہ تھا جس میں عام طور پر زیورات رکھے جاتے ہیں۔ ساحل عمر نے اس کا ڈھکن اٹھایا تو اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ ڈبے کے درمیان میں ایک بڑا سا ہیرا رکھا تھا۔ اس ہیرے سے شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔ ساحل عمر نے ہیرا دیکھ کر ڈبے کا رخ بابا سائق کی طرف کر دیا۔ بابا سائق نے ڈبے کی طرف ایک نظر کی اور پھر شیریں لہجے میں بولے،
نظر نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ۔ ساحل عمر نے وہ ہیرا ڈبے سے نکال کر بابا سائق کے پھیلے ہاتھ پر رکھ دیا اور خالی ڈبہ بند کر کے ان کے قدموں میں ڈالنے لگا تو رشا ملوک نے اس ڈبے کو تھام لیا۔ بابا سائق نے اپنے ہاتھ پر رکھے ہیرے کو بغور دیکھنا شروع کیا۔ کچھ ہی دیر میں ان کے ہاتھ پر رکھا ہوا ہیرا پگھل گیا، پانی ہو گیا۔ بابا سائق نے دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی اس پانی میں بھگوئی اور رشا ملوک سے مخاطب ہو کر بولے، رشا ملوک سامنے آ۔ رشا ملوک ان کے گھٹنے سے لگی بیٹھی تھی۔ فوراً اس نے رخ بدل لیا۔ اب اس کا چہرہ بابا سائق کے سامنے تھا۔ انہوں نے اپنی بھیگی ہوئی انگلی اس کی مانگ میں پھیری۔ انہوں نے کئی مرتبہ ایسا کیا، یہاں تک کہ رشا ملوک کی مانگ کے بال اچھی طرح اس ہیرے کے پانی میں بھیگ گئے۔ پھر انہوں نے ساحل کو آگے آنے کو کہا۔ رشا ملوک پھر ان کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھ گئی۔ اپنا سینہ کھول، بابا سائق ساحل عمر سے مخاطب ہوئے۔ ساحل نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سینے کے سامنے سے لباس ہٹا دیا۔ پھر بابا سائق نے اپنی ہتھیلی کا بقیہ پانی اپنی انگلی سے سینے کے بالوں پر لگا لیا۔ یہ پانی انہوں نے چھوٹے سے دائرے کی صورت میں لگایا۔ پانی لگاتے ہوئے وہ زیر لب کچھ پڑھتے جا رہے تھے۔ پھر یہ عمل ختم ہوا۔ ان کے ہاتھ پر اب بھی تھوڑا سا پانی لگا ہوا تھا۔ ان کی ہتھیلی گیلی تھی۔ تب انہوں نے اپنا ہاتھ تہکال کے سامنے کر لیا۔ تہکال نے فوراً اپنی لمبی زبان نکال کر گیلی ہتھیلی کو چاٹ لیا۔ تہکال نے ان کی ہتھیلی مزید گیلی کر دی۔ تب انہوں نے اپنا ہاتھ تہکال کے بالوں سے صاف کیا۔ تہکال دوبارہ ان کے قدموں میں بیٹھ چکا تھا۔ وہ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اس کے بعد وہ کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ رشا ملوک بھی فوراً ان کے قدموں سے اٹھ گئی۔ بابا سائق ایک قدم آگے بڑھے، پھر انہوں نے رشا ملوک کو اشارہ کیا۔ وہ ساحل عمر کے برابر کھڑی ہو گئی۔ بابا سائق نے اپنے دونوں ہاتھ آگے پھیلائے۔ رشا ملوک نے اپنا بایاں ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ساحل عمر نے اس کی دیکھا دیکھی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور ان کے داہنے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اتنے میں تہکال، جو بڑے اطمینان سے اپنی ٹانگیں پھیلائے بیٹھا تھا، ایک دم اٹھا اور پھر پلٹ کر واپس چلا۔ اس نے چبوترے سے چھلانگ لگائی۔ ساحل عمر نے اسے ذرا سا جھک کر دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ آتش دان کی دیوار سے ٹکرا کر پیچھے گرے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ بھڑکتی آگ اور پتھر کی دیوار دونوں سے گزر کر ایک ساتھ میں غائب ہو گیا۔ تہکال واقعی کوئی انوکھی شے تھا۔ بابا سائق کے ہاتھ پر دونوں کے ہاتھ رکھے تھے اور انہوں نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ ساحل عمر ان کے ہونٹوں کو ہلتا ہوا بغور دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر پڑھنے کے بعد انہوں نے اچانک آنکھیں کھولیں اور دھیرے سے بولے، میرے ہاتھ پر جو آیا ہے اسے اٹھا کر مٹھیاں بند کر لو۔ ساحل عمر اور رشا ملوک نے ایسا ہی کیا۔ بابا سائق تب پیچھے ہٹے اور پھر سے کرسی پر براجمان ہو گئے اور بولے، چلو دونوں مٹھیاں کھولو۔ دونوں نے اپنی اپنی مٹھیاں کھولیں تو دونوں کی ہتھیلی پر ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا بیضوی پتھر نظر آیا۔ رشا ملوک کے چہرے پر ایک دم مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ اے رشا، تجھے مبارک ہو۔ اے ساحل، تجھے مبارک ہو۔ وقت نے اپنا فیصلہ دے دیا، تم دونوں یک رنگ ہو گئے۔ بابا سائق کے لہجے میں خوشی تھی۔ بابا سائق، یہ سب آپ کی دعاؤں کا اثر ہے۔ رشا ملوک ممنون انداز میں بولی۔ بابا، ہم آپ کے مشکور ہیں، ساحل عمر نے احسان مندی سے کہا۔ ساحل، اس پتھر کو چاندی کی انگوٹھی میں جڑوا لینا، اور رشا، تجھے یہ پتھر گلے میں ڈالنا ہوگا، بابا نے ہدایت کی۔ ٹھیک ہے بابا، جب تک وقت تم دونوں کے ساتھ رہے گا ان پتھروں کا رنگ نہ بدلے گا، اور جب وقت بدلے گا تو وقت کے ساتھ ہی پتھروں کا رنگ بھی تبدیل ہو جائے گا، یہ لال سے کالے ہو جائیں گے، بابا سائق نے انکشاف کیا۔ بابا، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ وقت کبھی نہ بدلے، رشا ملوک نے فکر مندی سے کہا۔ میری دعا تم دونوں کے ساتھ ہے۔ اچھا رشا، اب رخصت، تجھے تیرا مور مبارک ہو۔ بابا سائق یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اس وقت تک کھڑے رہے جب تک وہ دونوں کمرے سے باہر نہ نکل گئے۔ رشا ملوک نے پلٹ کر دروازہ بند کیا اور مسکرا کر ساحل کی طرف دیکھا۔ اس شرمیلی مسکراہٹ میں جانے کتنے دلوں کی جان تھی، کتنے موسموں کی بہار تھی، کتنے پھولوں کی خوشبو تھی، کتنی تتلیوں کے رنگ تھے۔ غرض اس ایک مسکراہٹ میں جانے کتنی عشقیہ داستانیں تھیں۔ ساحل بھی جواباً مسکرایا اور اس کی طرف بڑی محبت سے ہاتھ بڑھایا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا تھا، اسے چھونا چاہتا تھا۔ رشا ملوک ایک دم گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں۔ کیا ہوا؟ آپ پتھر کے ہو جائیں گے۔ مذاق کرتی ہو؟ نہیں، سچ کہتی ہوں، میں بالکل سنجیدہ ہوں اور یہ بات انتہائی توجہ طلب ہے۔
رشا ملوک خوفزدہ تھی۔ چلو میں نہیں چھوؤں گا، لیکن آخر کب تک؟ اس وقت تک جب تک میں خود آپ کا ہاتھ نہ پکڑوں۔ جشن کی رات میں خود آپ کا ہاتھ پکڑ کر لگن زار میں داخل ہوں گی، پھر اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کر جہاں چاہیے لے جائیے گا۔ اچھا ہوا تم نے بتا دیا، ورنہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا۔ پھر رشا ملوک اس عمارت کی گیٹ تک اس کے ساتھ آئی۔ گیٹ پر بازغر موجود تھا۔ اس نے ساحل کو بازغر کے حوالے کیا اور خود واپس پلٹ گئی۔ بازغر اور ساحل اس گھوڑا گاڑی کی طرف بڑھے جس کا نام کٹاری تھا۔ راستے میں بازغر نے پوچھا، نظر ہو گئی؟ ہاں ہو گئی۔ مٹھی میں کیا نکلا؟ لال پتھر۔ دونوں پتھروں کا رنگ ایک ہی تھا؟ ہاں ایک ہی تھا۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ بازغر ایک بات بتائیں، کیا مختلف رنگوں کے پتھر بھی نکلتے ہیں؟ جی، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ آپ کو وقت نے بچا لیا، بازغر نے کہا، ورنہ کیا ہوتا؟ آپ کے لیے برف میں قبر کھودی جاتی اور اس میں زندہ دفن کر دیا جاتا، اور رشا ملوک پر کیا گزرتی؟ اسے بستی سے نکال دیا جاتا۔ اس طرح تو وہ خود بخود اور کے قبضے میں چلی جاتی۔ وہ اور کے قبضے میں جاتی یا کوئی اور اس پر قبضہ کرتا، بستی والوں کو اس کی فکر نہ ہوتی۔ بڑے ظالم ہو تم لوگ۔ نہیں جناب، ہم ظالم نہیں، وقت کے فیصلے کے پابند ہیں، وقت سے کون لڑ سکتا ہے؟ باتیں کرتے ہوئے وہ کٹاری کے نزدیک آ پہنچے۔ بازغر نے ساحل کو گھوڑا گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً پہیے پر پاؤں رکھ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ بازغر نے پردہ ڈال دیا اور خود بھی اچک کر کٹاری پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد کٹاری ہوا سے باتیں کرنے لگی، پھر وہ جلد ہی اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ اپنے گول کمرے میں ٹہل رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا کرے، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ اندر سے بند نہ تھا۔ اس نے ٹہلتے ٹہلتے آواز لگائی، دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ بھائی۔ فوراً ہی دروازہ کھلا تو مویا کی مسکراتی صورت نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھال تھا۔ اس تھال میں ابلے ہوئے چاول اور اس پر سالم مرغی رکھی ہوئی تھی۔ تھال کے کنارے پر 5 کٹوریاں تھیں جس میں مختلف اقسام کی چٹنیاں اور مرچ مسالے بھرے ہوئے تھے۔ رشا کے مور، آپ کے لیے کھانا۔ مویا ہنس کر بولی، کہاں رکھوں؟ رشا کی سہیلی، جہاں چاہے رکھ دو، کھانے کا شکریہ۔ بے شک میں رشا کی سہیلی ہوں، لیکن میرا بھی ایک نام ہے، مجھے مویا کہو۔ بے شک میں رشا کا مور ہوں، لیکن میرا بھی ایک نام ہے، مجھے ساحل کہو۔ ساحل کا ترکی بترکی جواب سن کر وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ بڑے باتونی ہیں، اچھا ہے، رشا ملوک کا دل لگا رہے گا، وہ بہت کمگو ہے۔ مویا نے وہ تھال ساحل عمر کے بستر پر ہی رکھ دیا۔ ساحل نے ایک نظر تھالی پر ڈالی۔ یہ عجیب و غریب ڈش تھی، اسے بڑی شدید بھوک لگی تھی۔ وہ ہاتھ دھو کر کھانا کھانے بیٹھا تو اندازہ ہوا کہ وہ ابلے ہوئے چاول انتہائی خوشبودار اور لذیذ تھے۔ مرغی اتنی خستہ کہ ہاتھ کے اشارے سے ٹوٹ رہی تھی۔ اس پر مرچ مسالے اور چٹنیاں۔ اس نے خوب مزے لے کر اور خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ وہ پوری مرغی اور آدھے سے زیادہ چاول کھا گیا۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا اس کی بھوک خوب کھل گئی تھی، لیکن اسے یہ اندازہ نہ تھا کہ اس کی بھوک اتنی کھل گئی ہے کہ وہ پوری مرغی بآسانی چٹ کر جائے گا اور ڈکار بھی نہیں لے گا۔ مویا اسے بڑی دلچسپی سے کھاتا دیکھتی رہی۔ ایک چھوٹی بوتل جو شیشے کی تھی، اس میں پانی تھا۔ اس نے پانی پیا۔ یہ پانی خوش ذائقہ اور خوشبودار تھا۔ اب آپ یقیناً قہوہ پینا چاہیں گے؟ مویا نے تھال اٹھاتے ہوئے کہا۔ یقیناً، ساحل عمر نے بڑے زور سے گردن ہلائی۔ پھر میرے پیچھے پیچھے آ جائیے۔ مویا یہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ جب ساحل عمر اس کے پیچھے پیچھے دروازے سے باہر نکلا تو چاندنی چٹکی ہوئی تھی، سردی بھی ٹھیک ٹھاک تھی۔ اس نے اپنے سر پر جمی بالوں والی ٹوپی کو مزید جمایا، کوٹ کا کالر ٹھیک کیا اور اپنے ہاتھ جیبوں میں ڈال لیے۔ تھوڑا آگے جانے پر ایک لڑکی کھڑی دکھائی دی۔ اس نے مویا سے وہ تھال لے لیا اور ایک طرف چلی گئی۔ ساحل عمر اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ پھر ایک چھوٹا سا مینار نظر آیا۔ وہ اس کا دروازہ کھول کر داخل ہو گئی۔ ساحل کا خیال تھا کہ مینار میں اوپر جانے کا زینہ ہوگا، لیکن ایسا نہ تھا۔ اس میں سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ یہ ایک کشادہ زینہ تھا۔ زینے کے بعد ایک چوڑا راستہ دکھائی دیا۔ اس راستے میں اچھی خاصی روشنی تھی۔ کچھ دور چلنے کے بعد یہ راستہ آگے بند ہو گیا تھا۔ سامنے ایک بڑا سا لکڑی کا چمکدار محرابی دروازہ تھا۔ اس نے دروازے کو آہستہ سے دھکا دیا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ آئیے، مویا نے اس سے مڑ کر کہا۔ جب ساحل عمر اندر آ گیا تو مویا نے دروازہ بند کر دیا۔ ساحل عمر نے اس ہال نما کمرے پر ایک طائرانہ نظر ڈالی۔
پھر ایک مقام پر اس کی نظریں ٹھہر گئیں۔ وہ حیران ہو کر دیکھنے لگا۔ اس کے بالکل سامنے ریشا ملوک کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہ پینٹنگ اس کی بنائی ہوئی تھی۔ یہ وہ تصویر تھی جسے بازغیر اس کے گھر سے سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اٹھا لایا تھا۔ یہ کمرہ ساحل عمر کے کمرے جیسا تھا، فرق یہ تھا کہ اس سے 4 گنا بڑا تھا۔ وہی طرز تعمیر، پتھر کی دیواریں، گنبد نما چھت جو اطراف سے کھلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کوئی نہ تھی، البتہ دروازے 3 تھے۔ دیوار سے دیوار تک قالین، دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی 7 اونچی کرسیاں، ان کے سامنے ایک بیضوی میز، ایک طرف 2 فٹ اونچا بستر، سرہانے کی طرف سے گول اور آگے سے مستطیل۔ اس پر آسمانی رنگ کی چادر، گہرے نیرے گاؤں تک یہ موجود تھے۔ دروازوں پر پردے نہ تھے، لیکن دروازے اتنے چمکیلے تھے لگتا تھا آج ہی پالش کی گئی ہو۔ آپ تشریف رکھیے، چاہے کرسی پر چاہے بستر پر، میں چلتی ہوں۔ ریشا ملوک آ کر آپ کو قہوہ پلائے گی، وقت آپ کی نگہبانی کرے۔ یہ کہہ کر وہ جس دروازے سے آئی تھی اسی دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ اپنی بنائی ہوئی تصویر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ریشا ملوک کی تصویر کو غور سے دیکھنے لگا۔ یہ وہ تصویر تھی جس نے ایک فسانے کو جنم دیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا جس مثالی لڑکی کے وہ خواب دیکھ رہا ہے وہ واقعی کہیں موجود ہوگی۔ ریشا ملوک کی تصویر کو وہ بڑی محویت سے دیکھ رہا تھا کہ کسی نے بڑی آہستگی اور شائستگی سے کہا، کیا دیکھتے ہیں؟ وہ اس مانوس آواز پر پلٹا تو اس نے ریشا ملوک کو اپنی پشت پر پایا۔ پھر وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، تمہیں دیکھتا ہوں اور کسی دیکھوں گا؟ آئیے ادھر میز پر آ جائیے، آپ کے لیے قہوہ لائی ہوں۔ ریشا ملوک نے میز کی طرف اشارہ کیا۔ ساحل عمر خاموشی سے میز کی طرف چل دیا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا، پھر بولا، ریشا ملوک، یہ تصویر تمہارے پاس کیسے آئی؟ میری تصویر تھی، میں نے اپنے بندے سے منگوا لی۔ منگوا لی یا چروا لی؟ منگوانے اور چروانے میں فرق ہوتا ہے۔ ہوگا، ہم تو ہیں ہی سدا کے چور۔ دیکھیں نا، یہ تصویر ہی کیا، ہم نے تو آپ کو بھی منگوا لیا، ہمارا مطلب ہے چروا لیا۔ یہ چوری تمہاری عادت ہے یا پیشہ ہے؟ جو آپ سمجھ لیں، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ ہم آپ کے دیوانے ہیں اور محبت آدمی سے بہت کچھ کروا دیتی ہے۔ ریشا ملوک نے اپنی آنکھیں جھکا کر کہا۔ ریشا ملوک، یہ تمہارا کمرہ ہے؟ ہاں۔ کیا یہ تمہارا گھر ہے؟ ہاں۔ کیا تم اکیلی رہتی ہو؟ تمہارا کوئی نہیں؟ میرا مطلب ہے تمہارے ماں باپ؟ ماں ہیں، والد ہیں۔ والد کا نام سمار ملوک ہے، وہ اس بستی کے رمز شناس ہیں۔ آپ انہیں سردار سمجھ لیں۔ وہ سچے خواب دیکھتے ہیں، ان خوابوں کی بنیاد پر وہ پیش گوئی کرتے ہیں۔ وہ آج تک سینکڑوں پیش گوئیاں کر چکے ہیں جو سب کی سب سچ ثابت ہوئی ہیں۔ ریشا ملوک نے بتایا، کیا ان سے میری ملاقات نہیں ہو سکتی؟ ہاں، کیوں نہیں، یہاں آپ کو بلایا ہی اسی لیے گیا ہے۔ ریشا ملوک نے انکشاف کیا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ ریشا ملوک دستک کی آواز سن کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ لیجئے، وہ آ گئے۔ اس کمرے میں 3 دروازے تھے اور تینوں برابر برابر تھے۔ ریشا ملوک تیزی سے چلتی ہوئی درمیان کے دروازے پر پہنچی، پھر اس نے دروازے کو کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی جو شخص مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا، اسے دیکھ کر ساحل عمر کو ریشا ملوک کی بنائی ہوئی تصویر یاد آ گئی۔ وہ ایک ادھیڑ عمر کا پرکشش مرد تھا، سر پر آسمانی رنگ کا صافہ، بند گلے کا کوٹ، کوٹ کے کالر پر 2 ہیرے جڑے ہوئے، گلے میں ایک کالی ڈوری میں بندھی انگوٹھی۔ یہ چاندی کی انگوٹھی تھی جس میں سبز رنگ کا گول پتھر لگا ہوا تھا۔ کوٹ اور پینٹ کا رنگ گرے تھا۔ ساحل کی سمجھ میں اب آیا کہ ریشا ملوک نے اس کی تصویر کو کس کا لباس پہنا دیا تھا۔ اس شخص کے ہاتھوں میں ننگی تلوار تھی۔ یہ تلوار اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تھی۔ اس تلوار کا رخ چھت کی طرف تھا۔ کمرے کے اندر آ کر سمار ملوک نے تلوار ایک ہاتھ میں لے لی اور اس کا رخ زمین کی طرف کر لیا، پھر وہ وہیں ٹھہر گیا۔ ریشا ملوک تیزی سے آگے بڑھی، وہ گھٹنوں کے بل جھکی اور اس نے اپنے باپ کا خالی ہاتھ بڑے احترام سے چوما اور پھر کھڑی ہو گئی۔ ساحل عمر سمار ملوک کو اندر آتا دیکھ کر احتراماً کھڑا ہو گیا تھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب ساحل عمر اس کے نزدیک پہنچ گیا تو اس نے تلوار والا ہاتھ بڑی مستعدی سے آگے بڑھا دیا۔ تلوار کا رخ چھت کی طرف تھا۔ ساحل عمر کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے۔ کیا وہ ہاتھ بڑھا کر تلوار لے لے؟ ساحل کو تذبذب میں دیکھ کر ریشا ملوک نے کہا، احترام دیجیے، ویسا احترام جیسے میں نے دیا۔ اچھا،
ساحل عمر نے کہا۔ اب اس کی سمجھ میں آیا کہ کیا کرنا ہے۔ ساحل عمر نے جھک کر تلوار والے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے چوما اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ کو چومتے ہی ساحل عمر نے دیکھا کہ سمار ملوک نے تلوار کا رخ فرش کی طرف کر لیا ہے۔ پھر وہ تلوار نیچے کیے کرسی کی طرف بڑھا اور پہلی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تلوار اس نے میز پر رکھ دی۔ رشا ملوک اور ساحل عمر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سمار ملوک نے بغور ساحل عمر کی طرف دیکھا۔ سمار ملوک کی آنکھوں میں ہیرے کی سی چمک تھی، اس سے آنکھیں ملانا مشکل تھا۔ ساحل عمر نے اپنی آنکھیں نیچی کر لیں۔ اپنی آنکھیں اٹھا، مجھے دیکھ۔ سمار ملوک کی باروب آواز گونجی۔ بابا، کیا آپ کی آنکھوں میں دیکھنا کوئی آسان کام ہے؟ ان آنکھوں میں صدیوں کی روشنی بھری ہے۔ تجھے خاموش رہنا ہوگا۔ وہی باروب آواز گونجی۔ پھر وہ ساحل سے مخاطب ہوا، میری آنکھوں میں دیکھ۔ ساحل کے ذہن میں اچانک ایک خیال گوندا۔ اسے فوراً حافظ موسیٰ کا تعویذ یاد آیا جو اس کے گلے میں پڑا ہوا تھا۔ اس نے اس تعویذ کو اپنی آنکھیں بند کر کے باری باری دونوں آنکھوں پر رکھا، پھر تعویذ ہاتھ سے چھوڑ کر ایک دم آنکھیں کھول دیں اور سمار ملوک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ اس کی آنکھوں میں اب اتنی سکت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ سمار ملوک کی آنکھوں سے آنکھیں ملا سکتا تھا۔ اسے آنکھیں ملاتے دیکھ کر سمار ملوک کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ شاباش، یہ ہوئی نا بات۔ سمار ملوک کو خوش ہوتے دیکھ کر رشا ملوک فوراً چہکی۔ بابا، آپ کو میرا مور پسند آیا؟ تیرا مور؟ سمار ملوک نے الجھے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ ہاں، میرا مور۔ رشا ملوک، تیری اس سے شادی نہیں ہو سکتی۔ فضا میں جیسے ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ صدیوں پرانے قانون کو توڑ رہے ہیں؟ یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں قانون نہیں توڑ رہا، اس کی پیشانی دیکھ رہا ہوں۔ ان کی پیشانی پر کیا لکھا ہے؟ جو لکھا ہے وہ میں نے تجھے بتا دیا، تیری شادی نہیں ہو سکتی۔ لیکن بابا سائق نے نظر لے کر جو پتھر دیا ہے وہ ہم رنگ ہے، کیا بابا سائق کی نظر جھوٹی ہے؟ رشا ملوک کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ اس بری خبر کو سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ جو میں جانتا ہوں وہ بابا سائق نہیں جانتا۔ میں اس بستی کا رمز شناس ہوں، ستاروں کی چال جانتا ہوں۔ اس لڑکے کے ستارے جو کچھ کہہ رہے ہیں، اس بات نے مجھے چونکا دیا ہے۔ یہ لڑکا اس بستی میں ہمارا نجات دہندہ بن کر آیا ہے۔ 3 دن سے میں جو خواب دیکھ رہا تھا، آج اس کی تعبیر کھل کر سامنے آ گئی۔ نہیں، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ بابا، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجھ پر رحم کھائیں، اپنی اکلوتی اولاد کا مور تباہ نہ کریں۔ تیرا مور تباہ نہ کروں، اپنی بستی تباہ کروا لوں؟ میں اس بستی کا رمز شناس ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اپنی بیٹی کی خاطر میں پوری بستی کو تباہی کے دہانے پر نہیں پہنچا سکتا۔ میری شادی سے بستی تباہ ہو جائے گی؟ آخر کیسے؟ بابا، آپ یہاں میرے مور سے ملنے آئے تھے، لیکن جب سے آئے ہیں مسلسل پریشان کن پیش گوئیاں کیے جا رہے ہیں۔ بابا، ایسا مت کریں، میں نے 1000 دقتوں کے بعد اپنے مور کو پایا ہے۔ رشا ملوک کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ تو نہیں جانتی، یہ وقت کا فیصلہ ہے۔ یہ لڑکا وقت کا انتخاب ہے، اسے وقت یہاں لایا ہے۔ یہ آ گیا ہے تو ہمیں وقت کا احترام کرنا ہوگا۔ میری شادی روک کر؟ بابا، اس بستی میں آج تک ایسا نہیں ہوا۔ بابا سائق نے بھی ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ وہ میرے مور کو دیکھ کر بہت خوش ہیں۔ خوش تو میں بھی بہت ہوں، میں کون سا ناخوش ہوں۔ وقت نے اس بستی میں ایک ایسا نوجوان بھیج دیا ہے جس کی پیدائش ایک خاص وقت میں ہوئی ہے۔ ایسا وقت صدیوں میں آتا ہے، ایسے نوجوان صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ نوجوان آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ میرا ایک اور خواب سچا ہو گیا۔ ساحل عمر کافی دیر سے خاموش کھڑا باپ بیٹی کی گفتگو سن رہا تھا۔ گفتگو اسی کے بارے میں ہو رہی تھی، لیکن اس سے کوئی مخاطب نہ تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سمار ملوک کو اچانک کیا ہو گیا۔ اس نے ایسا کیا خواب دیکھ لیا؟ وہ اس کو اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہے؟ شادی سے کیوں انکاری ہے؟ جبکہ بقول رشا ملوک نظر کے پتھر بھی ہم رنگ نکل آئے ہیں۔ تب اس نے سوچا کہ اس گفتگو میں مداخلت کرنی چاہیے، سمار ملوک سے بارے میں آگاہی حاصل کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس بستی یا بستی والوں کے کوئی کام آ سکتا ہے تو وہ اسے کام انجام دینا چاہیے۔ یہ فیصلہ کر کے اس نے لب کشائی کی۔ بابا، آپ اجازت دے تو میں کچھ عرض کروں؟ ہاں بولو لڑکے۔ بابا، میرا نام ساحل عمر ہے۔ ساحل عمر کو سمار ملوک کا بار بار لڑکا کہنا اچھا نہ لگا۔ ابھی تک آپ دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے، اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ آپ نے میرے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے، اور یہ
کیا آپ سچے خواب دیکھتے ہیں؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے میرے بارے میں کیا خواب دیکھا ہے؟ اے ساحل عمر، خواب سے پہلے میں تجھے ایک کہانی سناتا ہوں، پہلے وہ سن۔ تو کھڑا کیوں ہے؟ آ میرے برابر آ کر بیٹھ جا۔ اور اے ریشا ملوک، تو ذرا صبر سے کام لے، آ تو بھی میرے پاس آ کر بیٹھ جا، سمار ملوک نے کہا۔ ساحل عمر خاموشی سے سمار ملوک کے برابر بڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ریشا ملوک ساحل عمر کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے حسین چہرے پر فکر کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ جی بابا، شروع کیجیے کہانی، ساحل عمر نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ کہانی نہیں، ایک اٹل حقیقت ہے۔ میرا علم مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، میرے خواب کبھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے، ہزاروں برس پہلے کی بات ہے، فرعونوں کا زمانہ۔ اپنے وقت کے 100 بڑے ساحروں نے ربطول مرتب کی۔ یہ کتاب سحر 2 حصوں میں تیار کی گئی۔ ایک حصے میں منتر تھے تو دوسرے حصے میں ان منتروں کو پڑھنے کی ترکیب تھی۔ یہ دونوں حصے فرعونہ کے پاس نسل در نسل چلے آ رہے تھے۔ شہنشاہ وقت ان دونوں حصوں کو الگ الگ مقامات پر رکھتا تھا کہ اگر کوئی ایک حصہ چوری بھی ہو جائے تو چور کتاب سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ لیکن ستاروں کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ کسی معبد کے پروہت نے، جو اپنے وقت کا بڑا ساحر بھی تھا اور اس کا تعلق 100 جادوگروں کے سالار سامری کی اولادوں میں سے تھا، کسی طرح اس کتاب کا ایک حصہ چرا لیا۔ یہ پہلا حصہ تھا جس میں منتر درج تھے۔ پہلا حصہ چوری ہو جانے پر ربطول کا دوسرا حصہ بے اثر ہو گیا۔ چند سالوں بعد شہنشاہ وقت کا انتقال ہو گیا۔ اس فرعون کی ممی کو حرم میں منتقل کیا گیا تو اس کے ساتھ سحر ربطول کا دوسرا حصہ بھی رکھ دیا گیا۔ وہ ساحر جو فرعون کی موت کا منتظر تھا کہ کب فرعون مرے اور کب وہ کتاب سے سحر اپنے قبضے میں کرے، فرعون کے حرم میں مدفون ہوتے ہی اس ساحر نے راتوں رات اس کے حرم میں داخل ہو کر کتاب کا دوسرا حصہ بھی اڑا لیا۔ اور وہ ساحر جو سامری کی اولادوں میں سے تھا اور جس کا نام رائین تھا، فرعونوں کی سرزمین سے فرار ہو گیا۔ ربطول میں درج منتروں کے ذریعے اس نے زبردست قوتیں حاصل کر لی۔ انہی شیطانی قوتوں میں سے ایک مانا کی قوت بھی تھی۔ پھر رائین گھومتا گھامتا ہمارے علاقے میں آ گیا۔ اسے یہ علاقہ بہت پسند آیا اور اس نے یہاں اپنا مستقل ٹھکانہ بنانے کی منصوبہ بندی کی۔ اس نے کتاب سحر میں درج سب سے مشکل منتر پر عمل کرنے کی ٹھانی۔ اس منتر کی تکمیل کے لیے ضروری تھا کہ رائین خود کو زندہ دفن کر دے اور ہزاروں سال بعد مقررہ وقت پر جب وہ دوبارہ اپنے مدفن سے باہر آئے تو وہ بے پناہ قوتوں کا مالک ہو۔ مانا کے ساتھ 4 گھوڑے بھی اس کے قبضے میں آ جائیں اور پھر وہ جب چاہے جہاں چاہے تباہی پھیلا دے۔ رائین برائی کا علمبردار ہے، پکا شیطان ہے، ایک فتنہ ہے، ایک عفریت ہے۔ اگر وہ زندہ ہو کر اپنے مدفن سے باہر آ گیا تو پھر تباہی مقدر بن جائے گی۔ اس فتنے کے جاگنے سے پہلے اسے ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلانا ہے، اور یہ کام اے ساحل عمر صرف تم کر سکتے ہو۔ تم جو شنی ہو، وقت کے دھنی ہو، چاند اور سورج تمہارے راہبر ہیں، حمل کا تم پر سایہ ہے، مشتری تمہارا غلام ہے، عطارد تمہارے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھا ہے۔ تمہاری پیدائش 7 ستاروں کے اجتماع کی شبھ گھڑی میں عمل میں آئی ہے۔ اتنا سنا کر سمار ملوک خاموش ہو گیا۔ تمہارا کوئی جواب نہیں۔ ساحل عمر بڑی محویت کے عالم میں اس کی کہانی سن رہا تھا۔ جب اس نے اس کا ذکر کیا تو وہ ایک دم چونک اٹھا اور پریشان ہو کر بولا، بابا، آپ میرے بارے میں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ اے ساحل عمر، تو وہ شخص ہے جو اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا، پر ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو پریشان مت ہو، جیسا میں کہوں ویسا کرتا جا، تو بھی خوش رہے گا اور ہم بھی خوش رہیں گے۔ اور میری شادی کا کیا ہوگا بابا؟ ریشا ملوک نے درمیان میں ٹانگ اڑائی۔ جب تک رائین کو ہمیشہ کی نیند سلا نہیں دیا جاتا اور کتاب سحر کو جلا نہیں دیا جاتا، تب تک تو اپنے مور کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتی۔ تو شادی کے جشن میں شریک نہیں ہو سکتی، سن لیا تو نے؟ بابا، میری شادی تو ہو جائے گی نا میرے مور سے؟ ہاں، ہو جائے گی، سمار ملوک نے سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ پھر میں انتظار کر لوں گی، بستی کی بھلائی کی خاطر میں انتظار کر لوں گی، لیکن بابا، میرے مور کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ ہمیں اچھے وقت کی امید رکھنی چاہیے اور کامیابی کی دعا مانگنی چاہیے۔ بابا، میں نے آپ کی کہانی تو سن لی، لیکن اس کہانی میں اس خواب کا ذکر نہیں جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ وہ سچا ثابت ہوا اور جو میرے بارے میں تھا۔ اچھا ہاں، میں وہ بتانے والا تھا کہ بیچ میں ریشا ملوک بول پڑی۔ میں 3 دن سے خواب دیکھ رہا ہوں کہ ایک نوجوان سنہرے چست کپڑوں میں، ہاتھ میں تلوار ہے،
ایک برف کی قبر پر اپنی تلوار سے وار کرتا ہے۔ تلوار برف میں گھس جاتی ہے۔ جب وہ تلوار نکالتا ہے تو وہ خون میں نہائی ہوئی ہوتی ہے، برف پر بھی خون ہوتا ہے، اور پھر یہ تلوار ایک دم صاف ہو جاتی ہے۔ خون اچانک غائب ہو جاتا ہے تو وہ نوجوان دوبارہ برف کی قبر پر وار کرتا ہے، پھر تلوار خون آلود ہو جاتی ہے اور چند لمحوں بعد صاف ہو جاتی ہے۔ اس طرح وہ نوجوان بار بار تلوار سے قبر پر وار کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ قبر اچانک 7 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ بس یہ خواب دیکھا میں نے۔ جب پہلی بار میں نے یہ خواب دیکھا تو میں نے علم نجوم کا سہارا لیا۔ ستاروں نے مجھے یہ کہانی سنائی۔ 3 دن تک مسلسل یہ خواب دیکھنے کے بعد آج تمہیں دیکھا تو مجھے فوراً خواب والا نوجوان یاد آ گیا۔ وہ نوجوان تم تھے اور تمہارے ہاتھ میں یہ تلوار بھی میری تھی۔ یہ ایک مقدس تلوار ہے جو نسل در نسل ہم رمز شناسوں میں سے چلی آ رہی ہے۔ آج میں یہ تلوار تمہارے حوالے کرتا ہوں، اسے قبول کرو۔ یہ کہہ کر سمار ملوک فوراً اٹھ گیا۔ اس نے میز سے تلوار اٹھائی اور اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھ کر وہ ساحل عمر کے سامنے جھک گیا۔ ساحل کے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اس تلوار کو قبول کر لے۔ رشا ملوک نے بھی آنکھ کے اشارے سے تلوار قبول کرنے کا سگنل دے دیا تھا۔ یہ ایک ایسا اعزاز تھا جو آج تک کسی مور کو نصیب نہ ہوا تھا۔ رشا ملوک کے چہرے پر ایک دم رونق آ گئی تھی۔ ساحل عمر نے اپنا ہاتھ بڑھا کر وہ تلوار سمار ملوک کے ہاتھوں پر سے اٹھا لی۔ شکریہ۔ پھر اس نے اس تلوار کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ یہ ایک خوبصورت تلوار تھی۔ اس کے دستے پر ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ ساحل عمر نے دستے میں ہاتھ ڈال کر تلوار کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور ہاتھ اٹھا کر چمکتی تلوار کو چوم لیا۔ پھر دل ہی دل میں دعا کی، اے اللہ، اس عفریت کو ختم کرنے میں میری مدد فرما۔ دعا کر کے اسے سکون سا آ گیا۔ دعا دراصل ایک مستقل عبادت ہے۔ تمام مذاہب کی روح دعا ہے اور عبادت ہمیشہ سکون کا باعث ہوتی ہے۔ اے ساحل عمر، بس اب تو جا۔ رشا ملوک تجھے تیرے ٹھکانے تک چھوڑ آئے گی، تو آرام کر۔ اے رشا ملوک، جا تو اس کے ساتھ جا۔ ٹھیک ہے بابا، جاتی ہوں۔ سمار ملوک ساحل عمر کے قریب آیا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ساحل کا کان چھوا اور بولا، اے ساحل عمر، ابھی کام شروع ہوا ہے، ابھی راستے میں بہت مشکلیں ہیں، ابھی ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ رائن کہاں دفن ہے، ہمیں اس کے برفانی حرم کا کھوج لگانا ہوگا۔ میں بستی کے کچھ ہنر مندوں کو پکڑتا ہوں، بابا سائق سے بھی مشورہ کرتا ہوں، مل بیٹھ کر ہی راستہ نکالنا ہوگا۔ اس فتنے کا قبر پھاڑ کر باہر آنے کا صحیح وقت بھی معلوم کرنا ہوگا۔ یہ کام تو میں ستاروں کے ذریعے کر لوں گا۔ میرا علم بڑا سچا ہے، مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے بابا، آپ اپنی کوششیں جاری رکھیں، میں اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے جو کر سکتا ہوں اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ مجھے اس عفریت کا خاتمہ کر کے بے پناہ خوشی میسر آئے گی، ساحل نے کہا اور رشا ملوک کے ساتھ چل دیا جو اس کی منتظر تھی۔ وہ دونوں جب سیڑھیاں چڑھ کر مینار سے باہر نکلے تو رشا ملوک بڑے بےتابانہ لہجے میں بولی، یہ کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا، تم پریشان کیوں ہو؟ ساحل عمر نے اسے تسلی دی، یہ بتاؤ کہ اگلا جشن شادی کب ہے؟ ابھی کتنا وقت ہے؟ صرف 1 ماہ، اگلے مہینے جشن شادی ہے۔ میں تو بہت خوش تھی کہ آپ بڑے صحیح وقت پر ہمارے علاقے میں آئے ہیں۔ سارے کام بھی بالکل ٹھیک انداز میں ہو رہے تھے کہ وہ منحوس رائن درمیان میں آ گیا۔ ابھی پورا 1 مہینہ ہے، 1 مہینہ بہت ہوتا ہے۔ تم جشن کی تیاری میں لگ جاؤ، اس دوران میں رائن سے نمٹ لیتا ہوں۔ تمہارے بابا کی مقدس تلوار تو میرے ہاتھ لگ ہی گئی، پھر اب ڈرنا کیسا؟ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، آپ کی زندگی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ موت اور زندگی تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، اگر اسی طرح لکھی ہے تو پھر مجھے کون بچا سکتا ہے؟ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں تو پاگل ہو جاؤں گی۔ اب پاگل نہیں ہو کیا؟ آپ کے لیے پاگل ہوں، آپ کی دیوانی ہوں، آپ کے بن رہنا اب محال ہے۔ رشا ملوک، مجھ پر بھی کچھ ایسی ہی گزرتی ہے، میرے بس میں ہو تو تمہیں ابھی یہاں سے اڑا کر لے جاؤں، لیکن میرے بس میں کچھ نہیں ہے۔ مجھے تو اپنا احوال بھی معلوم نہیں، بس ادھر ادھر سے اپنے بارے میں سنتا ہوں کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، کوئی بہت خاص چیز ہوں، اللہ جانے میں کیا ہوں۔ ہاں تو اس میں کیا شبہ ہے کہ آپ بہت خاص چیز ہیں؟ پھر سب سے بڑی بات، رشا نے جس کو اپنا مور منتخب کر لیا وہ تو کوئی عام چیز ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح باتیں کرتے کرتے ساحل عمر اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ رشا ملوک اسے کمرے میں چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ رشا ملوک ڈھونڈتی ہوئی بالآخر سمار ملوک کے ٹھکانے پر پہنچ گئی۔ سمار ملوک اپنے کتب خانے میں موجود تھا
اور اس وقت وہ کتابوں کے ڈھیر میں دبا ہوا تھا۔ رشا ملوک کو دروازے پر دیکھ کر اس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ رشا ملوک بہت خاموشی سے ایک کرسی کھینچ کر میز کے ایک کونے پر بیٹھ گئی اور اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ سمار ملوک کے سامنے بہت سی کتابیں کھلی پڑی تھیں۔ وہ مختلف کتابوں کو کھول کھول کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے میز پر ایک چوڑا اور 1.5 فٹ لمبا ایک شیشہ پڑا تھا۔ اس شیشے پر وہ ایک پر کے قلم سے لال روشنائی سے کچھ ذائچے بنا رہا تھا۔ یہ شیشہ ان اعداد و شمار سے تقریباً بھرتا جا رہا تھا۔ سمار ملوک کتابیں پڑھ پڑھ کر لکیریں کھینچتا جا رہا تھا۔ وہ الجھن کا شکار تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا علم اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ وہ مایوس ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن پھر جانے کیا ہوا، سمار ملوک ایک دم اچھل پڑا۔ اس نے خوشی سے نعرہ لگایا اور خوش ہو کر رشا ملوک کی طرف دیکھا اور بولا، اے رشا ملوک، تیرا آنا اس وقت بڑا نیک شگون ثابت ہوا۔ بالآخر میں نے معلوم کر لیا کہ رائن کب جاگے گا۔ دیکھ تو نے کہ میرا علم کتنا سچا ہے۔ بابا مبارک ہو۔ رشا ملوک کے چہرے پر خوشی برسنے لگی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کا علم بڑا سچا ہے، آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ کیا تاریخ نکلی ہے؟ ابھی پورا 1 ماہ ہے۔ 1 مہینے کے بعد رات کو 12 بجے اس کا مدفن چٹکنا شروع ہوگا۔ 12:05 پر وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ اوہ بابا، یہ تو بڑی خطرناک تاریخ ہے۔ رشا ملوک نے فوراً کہا۔ کیوں؟ بابا، آپ کو یاد نہیں کہ شادی کے جشن کی بھی یہی تاریخ ہے؟ بابا، یہ منحوس رائن آخر میرے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے، میری خوشیوں کا قاتل؟ اے رشا ملوک، ذرا صبر سے کام لے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ اب کہاں جائیں گے؟ یہ کون سا وقت ہے کہیں جانے کا؟ بابا سائق کی مختاری پر جانا ہے، وہ لوگ میرے منتظر ہوں گے۔ پھر اس نے رشا ملوک کے جواب کا بھی انتظار نہ کیا اور فوراً ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ 5 گھوڑوں کی شاندار کٹاری بابا سائق کی مختاری کے سامنے رکی تو بابا سائق نے آگے بڑھ کر بستی کے رمز شناس سمار ملوک کا استقبال کیا۔ سمار ملوک نے بابا سائق کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھا، پھر اسی ہاتھ کو چوم لیا اور احترام کے ساتھ بولا، بابا کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں، تم سناؤ، اس وقت کیا مسئلہ درپیش آ گیا؟ ہنرمند آ گئے ہیں؟ ہاں، تینوں آ چکے ہیں، اندر بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے بابا، پھر سب کے سامنے بیٹھ کر مسئلہ بیان کرتا ہوں۔ بابا، بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا علم کتنا سچا ہے، وہ مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ میں جانتا ہوں، تمہیں بھی جانتا ہوں اور تمہارے علم کو بھی جانتا ہوں۔ پھر آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میرے خواب کتنے سچے ہوتے ہیں۔ ہاں، میں تمہارے خوابوں سے بھی واقف ہوں۔ اب آگے کہو۔ بابا، آگے تو سب کے سامنے کہوں گا۔ ٹھیک ہے۔ پھر بابا سائق سمار ملوک کو لے کر اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو انہیں دیکھتے ہی تینوں ہنرمند احتراماً اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تینوں ہنرمندوں نے سمار ملوک کے صافے کو باری باری چھوا اور پھر سب نے اپنی اپنی نشستیں سنبھال لی۔ اس کے بعد بستی کے 5 بڑوں کا اجلاس شروع ہوا۔ یہ ایک اہم اجلاس تھا، اس لحاظ سے کہ اس میں بستی کے بہترین دماغ شامل تھے۔ اہم شخصیات کی شرکت نے اس اجلاس کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ اجلاس کا آغاز کرتے ہوئے سمار ملوک گویا ہوا، بابا سائق اور اس بستی کے ہنرمندوں، میں نے آپ لوگوں کو آج ایک خاص مسئلے پر بات کرنے کے لیے زحمت دی ہے۔ ہماری یہ بستی اور دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ آج سے ٹھیک 1 ماہ بعد ہماری پرامن بستی میں وہ تباہی مچے گی کہ اس تباہی کو کوئی دیکھنے والا نہ بچے گا۔ اے رمز شناس، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ہنرمند بزبران بولا جو موسموں کا ماہر تھا اور محض آسمان کو دیکھ کر بتا دیا کرتا تھا کہ کتنی دیر بعد بارش ہو جائے گی، برف باری کتنی ہوگی، طوفان اگر آئے گا تو اس کی رفتار کیا ہوگی۔ اے بزبران، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو جانتا ہے کہ میں کتنے سچے خواب دیکھتا ہوں۔ میں 3 دن سے خواب دیکھ رہا تھا، لیکن یہ خواب کہانی کا انجام ہے۔ میں پہلے وہ کہانی سناؤں گا جو میرے علم نے مجھے بتائی۔ اس کہانی کے سلسلے میں نے بہت تحقیق کی، بڑی پرانی تحریریں چھان ماری، پھر جو کہانی ابھر کر آئی وہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ یہ کہہ کر سمار ملوک نے 100 جادوگروں کی تیار کرتا کتاب سحر ربطول کا ذکر کیا۔ رائن اس کتاب کو کیسے لے اڑا، اس نے اس کتاب میں درج منتروں سے کس طرح مانا کی قوت حاصل کی، پھر اس کتاب میں درج آخری قوت یعنی 4 گھوڑے حاصل کرنے کے لیے خود کو کس طرح دفن کر لیا۔ ایک وقت مقررہ پر جب وہ اپنے مدفون سے باہر آئے گا تو کتنا طاقتور ہو جائے گا۔ سمار ملوک سنا رہا تھا اور وہ چاروں حیرت سے منہ پھاڑے سن رہے تھے۔ جب اس نے پوری کہانی سنا دی اور ساتھ میں اپنا خواب بھی سنا دیا
اور یہ بھی بتا دیا کہ اس عفریت کو ختم کرنے والا بھی ہماری بستی میں آ پہنچا ہے، تو ان کے چہرے پرسکون ہوئے۔ اے رمز شناس، اب یہ بات کہاں اٹکی ہے؟ دوسرے ہنرمند بکوزان نے سوال کیا۔ وہ تعمیرات کا ماہر تھا۔ پہاڑ، ندی، نالے اس کے سامنے کوئی چیز نہ تھے۔ وہ پہاڑوں کے سینے چیر کر ان میں چھپے خزانے باہر نکال لیا کرتا تھا، دریاؤں کے رخ پھیر دیتا تھا۔ رائن کا مدفن معلوم کرنا ہے؟ سمار ملوک نے اصل مسئلہ پیش کیا۔ اے رمز شناس، یہ کام تو آپ ہی بہتر طریقے پر کر سکتے ہیں، یا پھر بابا سائق سے اس معاملے میں مدد لی جا سکتی ہے۔ بزبران بولا۔ اے بزبران، میرے علم نے یہاں تک رہنمائی کر دی ہے کہ رائن ہمارے علاقے میں ہی کہیں دفن ہے۔ اس سے آگے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس کے مدفن کی نشاندہی کے لیے کوئی اور آگے بڑھے۔ اے رمز شناس، میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی۔ رائن اپنے مدفن سے باہر نکلے گا تو وہ ہمارے لیے تباہ کن کیوں کر ثابت ہوگا؟ یہ 4 گھوڑے کیا چیز ہیں؟ اس مرتبہ تیسرا ہنرمند سناتن بولا۔ یہ چرند پرند کا شناسہ تھا۔ پرندوں کا تو خیر کوئی مسئلہ نہ تھا، درندے بھی اس کے سامنے کسی پالتو کتے کی طرح دم ہلاتے تھے۔ اے سناتن، تو نے اچھا سوال کیا، یہ سوال تو ہی کر سکتا تھا۔ سمار ملوک نے ہنستے ہوئے کہا، یہ 4 گھوڑے تباہی کی علامت ہیں۔ تو یوں سمجھ کہ جس کے قبضے میں یہ 4 گھوڑے آ جائیں، اس کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک گھوڑا طوفان باد و بارہ لا سکتا ہے، ایک گھوڑا زلزلے لانے کی طاقت رکھتا ہے، ایک گھوڑا قحط پیدا کر سکتا ہے، ایک گھوڑا عیاشی اور فحاشی بستیوں میں کسی وبا کی طرح پھیلا سکتا ہے۔ اب تو خیال کر کہ مانا کی قوت کے علاوہ جب یہ 4 گھوڑے کسی کے تابع ہو جائیں تو پھر وہ اس دنیا میں، اس بستی میں کس طرح کی تباہی نہیں پھیلا سکتا۔ ایسے عفریت کا جاگنے سے پہلے ہی خاتمہ کر دینا بہتر ہے۔ اس فتنے کو اٹھنے سے پہلے ہی ملیاں میٹ کر دینا ہے۔ اے رمز شناس، یہ تو بہت مشکل مرحلہ آن پھنسا۔ اس فتنے کے اٹھنے میں 30 روز باقی ہیں۔ ان 30 دنوں میں ہمیں اس کے ٹھکانے کا پتہ لگانا ہے۔ اس مرتبہ بابا صاحب گویا ہوئے۔ یہاں اس وقت سب کے سب دانائی والے موجود ہیں۔ میں خود بھی کوشش کرتا ہوں، آپ لوگ بھی کوشش کرو، کل پھر میری مختاری پر جمع ہوں اور اپنی اپنی کوششوں کا احوال سنائیں۔ میں تہکال کو طلب کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ رائن کے مدفن کی نشاندہی کر دے۔ بس پھر یہ اجلاس کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا اور بستی کے یہ 5 عقل والے اپنے اپنے طور پر رائن کی کھوج میں لگ گئے۔ اگلے دن یہ اجلاس نہیں ہو سکا، اس لیے کہ اجلاس میں بتانے کے لیے کسی کے پاس کچھ نہ تھا۔ ایک دن میں بھلا رائن کے مدفن کی کھوج کس طرح ممکن تھی؟ 5 دانا اپنی اپنی بساط کے مطابق کوششوں میں مصروف تھے۔ پھر یہ طے ہوا کہ ان 5 میں سے جو بھی پہلے رائن کے مدفن کا نشان پا لے وہ بابا صاحب کی مختاری کا رخ کرے۔ پھر یہ بابا صاحب کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ کس طرح سب کو اکٹھا کرتے ہیں۔ دوسرے دن 5 داناؤں نے اپنے اپنے طور پر کھوج کا آغاز کر دیا۔ بابا صاحب نے تہکال کو طلب کر لیا۔ انہوں نے تہکال کو اس کی زبان میں رائن کی کھوج کے بارے میں ہدایات دی، اسے سمجھایا کہ اس نے کہاں کہاں جانا ہے۔ تہکال سر جھکائے مگر آنکھیں اٹھائے پچھلی 2 ٹانگوں پر بیٹھا بابا صاحب کی باتیں بغور سن رہا تھا۔ جب انہوں نے اندازہ کر لیا کہ تہکال کی سمجھ میں کچھ نہ کچھ بات آ گئی ہے تو پھر انہوں نے بازغر کو اشارہ کیا۔ بازغر کمرے سے باہر گیا اور جب وہ کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں لکڑی کا ایک چوڑا سا تختہ تھا۔ اس نے یہ تختہ بابا صاحب کے قدموں میں رکھ دیا۔ اس تختے پر برف کا ایک چھوٹا سا پہاڑ کھڑا تھا۔ یہ شفاف برف تھی لیکن سیمنٹ کی طرح سخت تھی۔ اس برف کے پہاڑ میں کافی نیچے ایک لکڑی کا گڈا دبا ہوا تھا۔ یہ گڈا انسانی شکل سے مشابہ تھا۔ بابا صاحب نے اس پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تہکال کو سمجھایا، پھر انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ اس برف سے گڈے کو نکال لے۔ تہکال کے لیے کوئی ٹھوس چیز ٹھوس نہ تھی۔ جس طرح وہ میدانوں میں دوڑ سکتا تھا ویسے ہی ٹھوس پہاڑوں میں بلا تکلف چھلانگیں مار سکتا تھا۔ بابا صاحب کے اس مظاہرے سے وہ اتنا سمجھ گیا کہ کہیں پہاڑوں میں کوئی شخص دفن ہے، اس کا کھوج لگانا ہے۔ تہکال فوراً اٹھا اور بابا صاحب کے قدموں میں کسی بلی کی طرح لوٹنے لگا۔ بابا صاحب کا ہاتھ چاٹا اور پھر تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر اس نے آتش دان کی طرف چھلانگ لگائی۔ اس کے بعد پتہ نہ چلا کہ وہ کدھر گیا۔ بابا صاحب کو امید تھی کہ تہکال 2-3 گھنٹے میں پورا علاقہ چھان مارے گا اور کوئی نہ کوئی خبر لے کر لوٹے گا، لیکن اس وقت تہکال کو گئے ہوئے 4 گھنٹے سے زائد ہو چکے تھے۔ بابا صاحب اپنے کمرے میں بہت بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے گہرے بادل چھائے تھے۔ پھر وہ ٹہلتے ٹہلتے ایک دم رک گئے۔
کوئی چیز ان کے قدموں میں اچانک آ گری تھی۔ اگر وہ ایک قدم بھی آگے بڑھاتے تو ان کا پیر اس چیز پر رکھا جاتا۔ اس چیز کو دیکھ کر بابا سائق کی آنکھوں میں اندھیرا آ گیا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ آگے کیا ہوا جاننے کے لیے انتظار کیجیے کہانی کے اگلے حصے کا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔